آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما یغنی، اور نہیں کام آئے گا عنہ اس کو، مالہ اس کا مال، اذا تردى جب وہ گرے گا یعنی جہنم میں، اور اس کا مال اس کے کسی کام نہ آئے گا جب وہ جہنم کے گڑھے میں گرے گا۔ تردہ کا جو لفظ ہے یہاں پر را دال چھوٹی یا سے ہے، معنی اوپر سے نیچے گرنا، کسی چیز کو بلندی سے زمین پر دے مارنا، یا زمین سے کسی گڑھے میں پھینک دینا تاکہ وہ ہلاک ہو جائے۔ مجاہد اس کا معنی یہ بتاتے ہیں کہ جب وہ فوت ہوگا، لیکن راجح معنی یہ ہے کہ جب وہ گرے گا یعنی جہنم کے گڑھے میں۔ ایک اور مراد بھی اس سے لی جاتی ہے کہ جب وہ قبر میں جائے گا۔ تو مراد قبر میں جانا یا جہنم میں جانا۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، تو جو بھی بخیل شخص ہوگا، اللہ کے راستے میں مال نہیں خرچ کرتا، تو پھر یہ بچا ہوا مال اس کے کسی کام نہیں آئے گا، وہ تو دنیا میں ہی رہ جائے گا۔ ان علینا، بے شک ہمارے ذمے، للہدا البتہ ہدایت ہے، یعنی حرام حلال، خیر اور شر، ہدایت اور ضلالت کو واضح اور بیان کرنا ہمارے ذمے ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر بھی دیا ہے۔ سورۃ الشمس میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے سارے انتظامات کر دیے ہیں، جس میں ہم نے یہ والی آیت بھی پڑھی تھی فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور میں نے آپ سے ذکر بھی کیا تھا کہ یہ ہدایت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے کہ اچھے اور برے کی تمیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر بلٹ ان کر دی ہے۔ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى، بے شک ہمارے ذمے البتہ ہدایت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو راہ حق کی طرف ان کی رہنمائی بھی کی، اسی لیے اس نے انبیاء بھی بھیجے، کتابیں بھی نازل فرمائیں اور عقل بھی دی، اچھے اور برے کی تمیز بھی دی۔ وَإِنَّا، اور بے شک، لنا ہمارے لیے، للآخرۃ البتہ آخرت ہے، والأولی اور اولا دنیا، اور بے شک ہمارے اختیار میں ہی ہے یقیناً آخرت اور دنیا، یعنی آخرت کے مالک بھی ہم ہیں اور دنیا کے بھی۔ اب جو اللہ سے دنیا طلب کرے گا اللہ اسے دنیا دے گا، لیکن دنیا اتنی ہی ملے گی جتنی اللہ تعالیٰ چاہیں گے۔ جو اللہ تعالیٰ سے آخرت کا طلبگار ہوگا اللہ تعالیٰ اسے آخرت سے نوازے گا۔ تو آخرت اور دنیا کی تمام چیزوں کا وہی تنہا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے اس میں تصرف کرتا ہے، ساری مخلوق اس کے سامنے عاجز ہے، محتاج ہے، فقیر ہے، مخلوق کے اختیار میں کچھ بھی نہیں۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ دنیا اور آخرت کی بھلائی ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں اور اللہ کی نافرمانی کرنے سے ڈرتے رہیں۔ پھر فرمایا فَأَنذَرْتُكُمْ، تو خبردار کیا میں نے تم کو، نارن ایک آگ سے، تلوّا جو بھڑکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آگ سے ڈراتے ہیں جو بھڑک رہی ہے۔ تلوّا کا لفظ لام وا چھوٹی یا سے ہے۔ لوا جہنم کا نام بھی ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ جہنم کا ایک درجہ ہے، لیکن یہ ایسی آگ ہے جو کبھی بھی ٹھنڈی نہیں پڑے گی، ہر وقت بھڑکتی ہوئی آگ۔ اس بارے میں کچھ روایات بھی آتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں آگ سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں آگ سے ڈراتا ہوں۔ یہ بات آپ نے اتنی بلند آواز سے کہی کہ اگر کوئی آدمی بازار کے آخری کنارے پر بھی تھا تو اس نے سن لی، اور جب آپ ممبر پر بیٹھ کر کوئی بات کہتے تو اتنی بلند آواز سے کہتے کہ بازار والے اسے سن لیتے۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ اب یہاں اس حدیث میں آپ دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں تمہیں آگ سے ڈراتا ہوں، کافی اونچی آواز میں آپ نے یہ بات کہی کیونکہ بڑی اہم بات تھی۔
اور سبھی کے سننے سے تعلق رکھتی تھی. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلند آواز سے فرمایا تاکہ سب لوگ سن لیں اور اپنے آپ کو اس جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کریں. ایک اور روایت میں آتا ہے اس جہنم کے عذاب کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے ہلکے عذاب والا جہنمی قیامت کے دن وہ ہوگا جس کے دونوں قدموں تلے انگارہ رکھ دیا جائے گا اور اس سے اس کا دماغ ابل رہا ہوگا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. قدموں کے نیچے انگارہ رکھا جائے گا، لیکن اس کا ایفیکٹ آپ دیکھیں کہاں تک پہنچ رہا ہے کہ اس کا دماغ ابل رہا ہوگا. کبھی ہلکا سا سر درد ہو جائے تو انسان بے چین ہو جاتا ہے، اور کبھی سر کے درد میں زیادتی ہو جائے، شدت ہو جائے تو ایسا لگتا ہے کہ مر ہی جائیں گے. تو آپ سوچیں یہ جہنم کا ادنا ترین عذاب ہے، سب سے ہلکا عذاب ہے. یہ قدموں تلے انگارے رکھے جائیں گے اور جس سے دماغ ہنڈیا کی طرح ابلے گا. ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلکے عذاب والا جہنمی وہ ہوگا جس کی دونوں جوتیاں اور دونوں تسمے یعنی شو لیسز جیسے آپ کہتے ہیں آگ کے ہوں گے، جن کے باعث اس کا دماغ اس طرح ابل رہا ہوگا جس طرح سے ہنڈیا جوش کھا رہی ہوتی ہے. باوجود یہ کہ سب سے ہلکے عذاب والا یہی ہے، لیکن اس کے خیال میں اس سے زیادہ عذاب والا اور کوئی نہ ہوگا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. وہ شخص خود اپنے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا کہ میں سب سے زیادہ عذاب میں ہوں، لیکن یہ سب سے ہلکا عذاب ہے جہنم کا. ایک اور روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری یہ آگ جسے بنو آدم جلاتے ہیں جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اگرچہ اس کا 70واں حصہ ہے لیکن پھر بھی یہی کافی ہے. ان جہنم کی آگ اتنی بڑھا دی گئی ہے، اگر اس کو دنیا کی آگ کے برابر بھی رکھا گیا ہوتا تو وہ بھی کافی تھی. یعنی ہم انسانوں کو جلانے کے لیے تو دنیا کی آگ بھی کافی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ اس سے 69 حصے زیادہ شدید ہے، اور ان میں سے ہر حصے کی گرمی اتنی ہے جتنی اس دنیا کی آگ کی ہے. اسے بخاری نے روایت کیا. گرمی کا موسم ہوتا ہے، آپ دیکھیں کہ ہمارے لیے اس کو بھی برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے. پھر دنیا کی آگ وہ تو انسانی جسم کو جلانے کے لیے کافی ہے. اس کو آپ 69 ٹائمز اور بڑھا لیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر حصہ اتنا گرم ہے جتنا یہ دنیا کا حصہ گرم ہے. اللہم اجرنا من النار. ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن جہنمیوں میں سے اس آدمی کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ خوشحال تھا. اسے جہنم میں ایک چکر لگوایا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا اے ابن آدم کیا تو نے کبھی کوئی خوشحالی دیکھی تھی، اور کیا تو کبھی آسودہ حال رہا تھا؟ تو وہ کہے گا نہیں. اللہ کی قسم اے میرے رب میں نے کبھی کوئی خوشحالی نہیں دیکھی، نہ میں کبھی آسودہ حال رہا، یعنی میں کبھی اچھے حالات میں رہا ہی نہیں. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. ابھی تو وہ جہنم کا صرف ایک چکر لگائے گا تو وہ کہے گا کہ میری زندگی میں کبھی کوئی خوشی آئی ہی نہیں، یعنی وہ دنیا کی ساری خوشیوں کو بھول جائے گا جہنم کے ایک چکر کو لگا کر ہی. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، پس میں نے تمہیں ایک ایسی آگ سے ڈرایا ہے جو بھڑکتی ہوئی ہے. لا يصلاها، نہیں داخل ہوگا اس میں الا الاشقى، مگر بدبخت ہی، اس میں بدبخت ہی داخل ہوگا. اس بارے میں ایک روایت آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے اس سے انکار کر دیا. لوگوں نے پوچھا بھلا جنت میں جانے سے کون انکار کرنے والا ہے؟ فرمایا جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا جنت میں جانے سے
انکار کر دیا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اور یہاں پر جو یہ اشقا کے لفظ استعمال ہوئے ہیں یہ اسی نافرمان انسان کے لیے کہ جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. لا یصلاها الا الاشقا الذی کذب وتولی، جس نے جھٹلایا یعنی حق کو اور منہ موڑ لیا یعنی نیکی سے، خیر سے، دین سے، شریعت سے. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور عنقریب بچا لیا جائے گا اس سے سب سے زیادہ پرہیزگار، یعنی جو اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارے گا ان کو جہنم کی ہوا تک نہ لگے گی، اور عنقریب بچا لیا جائے گا اس سے یعنی جہنم سے سب سے زیادہ پرہیزگار. اب یہ پرہیزگار کون ہے؟ الذی، وہ جو یؤتی دیتا ہے، مالہ، مال اپنا، یتزکا، تاکہ پاکیزگی اختیار کرے، یعنی جو مال اس لیے خرچ کرے کہ اس کا دل بخل کے مرض سے پاک ہو جائے. اس نے مال اس لیے خرچ نہیں کیا کہ شہرت ہو، نمود و نمائش ہو. اس نے تو مال اس لیے خرچ کیا کہ اس کو تزکیہ نصیب ہو، پاکیزگی نصیب ہو. تو بھڑکتی ہوئی آگ سے مومن بچا لیا جائے گا جو اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. وَمَا لِأَحَدٍ، اور نہیں کسی ایک کے لیے، عِندَهُ، اس کے پاس، من نعمتٍ، نعمت میں سے، تو جزا، جس کا بدلہ دیا جائے گا، اور نہیں ہے کسی ایک کا اس کے ہاں کوئی احسان کہ اس کا بدلہ دیا جائے، یعنی اس پر کسی کا احسان نہیں تھا جس کا وہ بدلہ چکا تھا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بدلہ اتارنے کے لیے خرچ نہیں کرتا تھا، الا ابتغاء، سوائے تلاش کرنے کو، وجہ ربہ الاعلی، اپنے رب اعلی کی ذات، یعنی اس نے خرچ کیا تو اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کیا، مگر اپنے بلند رب کا چہرہ یعنی رضا چاہنے کے لیے خرچ کیا. وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور البتہ ان قریب وہ راضی ہو جائے گا. اس کا ایک معنی تو یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے گا، وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور دوسرا معنی یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ کی جنت اور نعمتیں پا کر وہ خوش ہو جائے گا. تو یہاں مومن کے کردار کے بارے میں بتایا گیا. وہ مومن جو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے گا، جس نے اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاری اور اس نے اپنا مال خرچ کیا تاکہ بخل کے مرض سے اس کا دل پاک ہو جائے، اور اس کا یہ خرچ کرنا کسی احسان کے بدلے میں نہیں تھا، یعنی بدلہ اتارنے کے لیے خرچ نہیں کرتا تھا، بلکہ اللہ کی رضا پانے کے لیے خرچ کرتا تھا. پھر اللہ تعالیٰ اسے ایسا بدلہ دے گا جس سے وہ خوش ہو جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا. کئی ایک مفسرین ان 5 آیات کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ آیات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اتری ہے. تاہم یہ معنی اور مفہوم کے اعتبار سے عام معنوں میں بھی ہے کہ جس میں یہ صفات ہوں گی تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ راضی کر دے گا. لیکن اکثر مفسرین نے کہا، بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس بات پر مفسرین کا اجماع ہے کہ یہ 5 آیات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اتری ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام اوصاف میں ساری امت سے مقدم اور ان سے سبقت لے جانے والے ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق تھے،
متقی اور پرہیزگار تھے، بہت زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے تھے۔ لوگوں میں سے کسی کا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی احسان بھی نہیں تھا کہ آپ اس کے احسان کا بدلہ چکانے کے لیے مجبور ہوں، بلکہ بہت سے قبیلوں کے سردار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسان تلے دبے ہوئے تھے۔ اس بارے میں ایک روایت آتی ہے جو کہ بخاری کی ہے۔ خاندان ثقیف کے سردار عروہ بن مسعود نے صلح حدیبیہ کے دن کہا تھا کہ اللہ کی قسم، اگر آپ کا یعنی ابوبکر صدیق کا مجھ پر احسان نہ ہوتا جس کا بدلہ میں ابھی تک نہیں چکا سکا تو میں آپ کو ضرور جواب دیتا۔ اور اس نے یہ بات اس وقت کہی تھی جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخت لہجے میں اس سے بات کی تھی۔ تو عروہ بن مسعود نے کہا کہ میں آپ کو اس کا جواب دیتا، لیکن چونکہ آپ کے اتنے احسانات ہیں مجھ پر، اس لیے میں اس کا بھی جواب نہیں دے رہا۔ جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ قبیلوں کے سردار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسان تلے دبے ہوئے تھے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد مردوں میں سے سب سے پہلے اسلام لائے تھے۔ کپڑے کے بہت بڑے بزنس مین تھے، بہت بڑے تاجر تھے اور بہت مالدار بھی تھے۔ کسی غلام کے مسلمان ہونے پر جب اس کا مالک اس پر بہت زیادہ ظلم کرتا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف حضرت ابوبکر صدیق کو اشارہ کرتے تھے کہ اس کو آزاد کروانا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر اس غلام کو آزاد کروا لیتے تھے، اور وہ مالکوں کو منہ مانگی رقم دیتے تھے، کیونکہ آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ اس غلام کو آزاد کرنے کے لیے مالک رضامند نہیں ہوتا تھا۔ تو ابوبکر صدیق اس کو کہتے تھے کہ تمہیں جتنی رقم چاہیے تم بولو، اور پھر وہ بڑی سی بڑی رقم لگاتے اور حضرت ابوبکر صدیق اس کی پیمنٹ کرتے اور ان کو چھڑواتے۔ تقریباً 17 غلاموں کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کروایا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے فضائل کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی چیز کا جوڑا اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا تو اسے جنت کے سب دروازوں سے پکارا جائے گا کہ اللہ کے بندے ادھر سے آؤ، یہ دروازہ سب سے اچھا ہے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، جسے کسی بھی دروازے سے پکار لیا جائے تو اس کے لیے کوئی اور ضرورت تو نہیں رہی، لیکن کیا کوئی ایسا بھی ہے جسے جنت کے تمام دروازوں سے بلایا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اور مجھے امید ہے تم انہی میں سے ہو۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جس بیماری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کپڑے سے اپنا سر باندھے ہوئے باہر نکلے۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہت خراب تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور پھر آپ منبر پر بیٹھے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا کوئی شخص بھی ایسا نہیں جس نے ابو بکر سے زیادہ مجھ پر اپنی جان اور مال کے ذریعے سے احسان کیا ہو، اور اگر میں لوگوں میں سے کسی کو جانی دوست بنانے والا ہوتا تو ابو بکر کو ہی بناتا، مگر اسلام کا تعلق افضل ہے۔ دیکھو ابو بکر کی کھڑکی کے سوا مسجد میں جتنی کھڑکیاں کھلتی ہیں سب بند کر دو۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر نے اتنے احسانات کیے ہیں کہ میں ان کا بدلہ نہیں چکا سکا۔ اب آپ دیکھیے کہ کتنے آنریبل الفاظ ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ تو ان آیات میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمال درجے کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کو اتقا کا لقب ملا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانیوں کو قبول فرما لیا. اور پھر ان کو جو بشارت دی گئی وَلَسَوْفَ يَرْضَى، جس کا ایک معنی میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے، اور دوسرا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جنت میں ایسی بیش بہا نعمتوں سے نوازیں گے کہ وہ بھی خوش ہو جائیں گے. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں، پھر خلاصہ کریں گے انشاءاللہ. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. سورۃ اللیل جو ہے یہ بہت سارے اسباق ہمیں دیتی ہے. پہلی بات کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے، اور اچھی بات کی تصدیق کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ نیک لوگوں کی صفات ہے. جب ہم یہ 3 کام کریں گے انشاءاللہ تو اللہ تعالی ہمارے لیے نیکی کو آسان کر دیں گے، شریعت کو آسان کر دیں گے. پھر خود کو بخل سے بچانا ہے، لاپرواہی نہیں برتنی، اور اچھی بات کو نہیں جھٹلانا. کیوں؟ کیونکہ یہ برے لوگوں کی صفات ہے. جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے گناہوں کو کرنا آسان کر دیں گے اور نیکی کرنا مشکل کر دیں گے. پھر نیکی کا راستہ فطرت کے قریب اور آسان ہے، اس کے برعکس برائی کا راستہ فطرت سے دور اور مشکل ہے. ایک بہت اہم بات جو آخر آیتوں میں ہوئی، الذی یؤتی مالہ یتزکی، کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے انسان پاک ہوتا ہے گناہوں سے، بخل سے. اسی لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے. اگر آپ اس آیت کو دیکھیے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، تو پہلے اعطا آیا ہے اور پھر واتقى آیا ہے. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ خرچ کرنے سے ہی تقوی حاصل ہوگا. اللہ کے راستے میں دینا جان سے، مال سے بہت پسندیدہ ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اتنا کچھ دیں گے کہ وہ خوش ہو جائے گا. وَلَسَوْفَ يَرْضَى. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن سے وہ راضی ہو جائے گا اور پھر ان کو بھی راضی کر دے گا. اس سورت کی ایک اور تلاوت سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی فأما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى
فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.